اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، محرم الحرام کے سلسلہ میں آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں نوجوان قرآن سکالر علامہ حافظ محمد عاصم صاحب۔ آج ہم ان سے محرم الحرام کی اہمیت اور محرم الحرام کے سلسلہ میں جو چند بنیادی سوالات ہیں جو آج کے نوجوان کی ضرورت ہے ان پر بات کریں گے۔ میں صمیم قلب سے قبلہ حافظ صاحب کو ہمارے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم آپ صاحب، آپ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ جی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ آپ کے ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا بہت احسان ہے۔ آپ سب بلا تاخیر محرم الحرام کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ 10 محرم الحرام ہے، یوم عاشورہ ہے۔ جیسے ہی محرم الحرام شروع ہوتا ہے نوجوان نسل میں مختلف قسم کے سوالات جنم لیتے ہیں۔ اس کے دماغ میں ایک تو وہ سوشل میڈیا سے کچھ سوالات اٹھاتا ہے، کچھ سوالات اس کو اے آئی دے رہا ہے، اور پھر اے آئی اپنی جو اس کے سسٹم دیا گیا ہے اس کے مطابق اس کو جواب دے رہا ہے۔ تو آج کا نوجوان جو ہے وہ ایک عجب کشمکش کا شکار ہے۔ آج کے اس مختصر سے پوڈ کاسٹ میں میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ بالعموم یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے درس کربلا بھلا دیا ہے، یہ کہا جاتا ہے، ہر شخص یہی بات کہتا نظر آ رہا ہے کہ ہم نے درس کربلا بھلا دیا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے درس کربلا بھلا دیا ہے تو وہ کون سا بنیادی درس ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج کے اپنے پوڈ کاسٹ میں مجھے مدعو کیا، اور آپ کی وساطت سے آپ کے تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا پہلا سوال ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے کہ کربلا کا بنیادی درس کیا ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ تو محترم، کربلا کا جو سب سے بنیادی درس ہے وہ انکار ہے، یعنی اس کو اگر انگلش میں ہم کہیں تو نو کہنا۔ ہر ظلم، ہر ناانصافی اور ہر باطل کو نو کہہ دینا۔ لیکن یاد رکھیں کہ نو جو شخص کہتا ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ جو اللہ کی ذات پہ مکمل توکل رکھتا ہے۔ جس کے اندر اللہ کی ذات پہ توکل نہیں ہوتا وہ کبھی بھی نو نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے انسانوں سے، وہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے زمینی خداؤں سے۔ جو اللہ پہ توکل کرتا ہے، جس کا اللہ کی ذات پہ مکمل توکل ہوتا ہے، کامل توکل ہوتا ہے، جس کو پھر اپنی نوکری کھونے کا کوئی ڈر نہیں ہوتا، کاروبار کھونے کا کوئی ڈر نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ ان ہر چیز سے بالاتر ہو کر اللہ کی ذات کو، اس کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر ظلم کو، ناانصافی کو اور ہر زمینی خدا کو نو کہہ دیتا ہے۔ اور یہ جو قطع کلامی معاف، آپ نے کہا توکل، تو کیا توکل کے ساتھ خوف کا عنصر بھی پایا جاتا ہے؟ یاد رکھیں کہ خوف بھی تب ہوتا ہے نا، سب سے جو ہوتا ہے خوف، بنیادی خوف ہوتا ہے یا سب سے بڑا خوف ہوتا ہے بندے کو، وہ آپ یوں سمجھے کہ نوکری کا ڈر ہوتا ہے، نوکری کا خوف۔ اگر ہم کسی زمینی خدا کو جب نو کہتے ہیں تو وہ سب سے پہلے آپ کا رزق کے اوپر ہاتھ ڈالتا ہے، آپ سے رزق چھین لیتا ہے، نوکری چھین لیتا ہے اور کاروبار چھین لیتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس کا جو آخری سٹیپ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو جان سے مروا دیتا ہے۔ لیکن جس کو اللہ کی ذات پہ توکل ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ جو میری رات قبر کے اندر ہے، جو اللہ نے میری رات قبر کے اندر لکھی ہے وہ کبھی باہر نہیں ہو سکتی۔ بے شک۔ تو یہ اللہ کی ذات پہ جب اس کو توکل ہوگا اور اس کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہوگا تو یہ سارے خوف اس کے نیچے رہ جائیں گے، وہ بس صرف اللہ کی ذات کو دیکھ رہا ہوگا۔ یہ بنیادی درس ہے کربلا کا۔ واہ واہ، اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ درس کربلا کا ہے
خوف بس خدا کا ہے. خدا کا. کیا بات ہے. یہ درس کربلا کا ہے، خوف خوف بس خدا کا. واہ واہ. ہم اب سب ہر سال سارے مکاتب فکر ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے. محرم الحرام آتا ہے، پانی کی سبیلیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں، لنگر شروع ہو جاتے ہیں، دیگیں پکنا شروع ہو جاتی ہیں. بے شک. روڈوں پر چلیں تو آپ کو جلوس نظر آئیں گے، مجالس نظر آئیں گی، سبیلیں جگہ جگہ نظر آئیں گی. تو کیا یہ اس بات کی یہ دلیل کافی نہیں ہے کہ کربلا ہمیں یاد ہے؟ اس میں یہ ہے کہ آپ نے جو کہا کہ ہم جب ہر سال محرم الحرام آتا ہے تو ہم سبیلے بھی لگاتے ہیں، مجالس بھی کرتے ہیں، جلوس بھی کرتے ہیں. یہ ہماری عقیدت ہے، محبت ہے، یہ ہر صورت رہنی چاہیے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے. بلکہ یہ آئے روز ہر سال اس سے بڑھ کر ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. اس کی دو وجہ ہیں. ایک یہ ہے کہ ہماری جو آنے والی نسل ہے، اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو ہماری جو آنے والی نسل ہے اس کو کربلا کا درس یا وہ جو واقعہ کربلا ہے، سانحہ کربلا ہے، وہ یاد نہیں رہے گا. پہلی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ جیسے ہمارے والدین نے اپنی زبان سے یا علماء کی مجالس میں بٹھا کر ہم تک کربلا کا درس پہنچایا، ہم تک کربلا کی وہ داستان پہنچائی، کربلا کا واقعہ ہم تک پہنچایا، ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اپنے آنے والی نسلوں تک یہ کربلا کا درس پہنچائیں. یہ جو سبیلیں اور یہ جو جلوس اور یہ جو مجالس ہوتی ہیں، ان کا ایک مقصد یہ ہے. دوسرا اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو یہ جو محرم الحرام کا یا یہ جو عاشور کا دن ہے، اس کو ہم نے رسم میں تبدیل کر دیا. جو سب سے بڑی ہم سے یہ یوں سمجھیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ غلطی ہو رہی ہے کہ ہم نے اس کو رسم و رواج کے اندر تبدیل کر دیا ہے، جبکہ یہ رسم نہیں تھی. وہ رسم کیوں بنتی ہے؟ کیونکہ جب سے ہمارے اوپر زوال امت مسلمہ کے اوپر زوال آیا ہے، تو وہ زوال پھر جب زوال آتا ہے تو زوال اسلام کی یا زندگی کے ہر شعبے کو ڈسٹرب کرتا ہے. بے شک. جیسے کہ اس نے ہمارے ہر شعبے کو ڈسٹرب کیا ہے، اسی طرح یہ جو ہمارا ایک شعبہ تھا وہ محبت اہل بیت، تعظیم صحابہ کرام، اس کو بھی اس نے ڈسٹرب کیا ہے. اور اہل باطل نے اس کو اسلحہ بنا کر امت مسلمہ کو تقسیم کیا ہے. ہم نے اس کے اوپر کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم نے امت مسلمہ کے اندر عاشور کے دن اور محرم الحرام کو استعمال کرتے ہوئے امت مسلمہ کے اندر وحدت پیدا کرنی ہے اور امت مسلمہ کو ایک دفعہ پھر ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنا ہے جہاں سے وہ اپنی جد و جہد کو مکمل کر سکے. تو اس کو ہم نے رسم نہیں بنانا، بلکہ اس کا جو پیغام ہے وہ اب دیکھیں نا کہ محرم الحرام اس کے 10 دن گزرتے ہیں، تو جیسے 11 محرم الحرام آتی ہے تو آپ سب اٹھ کے دیکھیں بازار میں، گلیوں میں، اہل محلہ میں، تو ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے محرم تھا ہی نہیں. بالکل یہ رسم ہے، یہ اثر رسم کا ہوتا ہے. اگر ہم محرم الحرام کو اپنی زندگیوں کے اندر داخل کریں گے تو پھر وہ نہیں ہوگا کہ 10 دن ہم نے محرم الحرام منائے تو 11ویں دن یا جیسے ہی سفر کا چاند نظر آیا تو ہم نے اس کو بھلا دیا. یہ نہیں ہوگا. جب ہم اس کو ایسے مقصد اور ایسے مقصد حیات لیں گے اور آقا امام حسین علیہ السلام کا درس ہم اپنی زندگیوں کے اندر لاگو کریں گے تو پھر یہ چیز ختم ہو جائے گی. میں آپ کے اس جواب کو اگر کنکلوڈ کروں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مجالس ہیں، جو جلوس ہیں، جو سبیلیں ہیں، یہ جتنا اہتمام ہوتا ہے، یہ اہتمام آنے والی نسلوں کو یہ باور کرانے کے لیے اس سے بڑھ چڑھ کر ہونا چاہیے، لیکن ہمیں پیغام کربلا کی طرف بھی بڑھنا چاہیے. بے شک. اب سب واقعہ کربلا جہاں ہمیں بہت ساری جہتیں دکھاتا ہے، بہت ساری جہتوں سے پردہ اٹھاتا ہے. وہاں صبر ہے، وہاں وفا ہے، وہاں شجاعت ہے، بہادری ہے. وہاں ہمیں ایک بہت ہی پیارا عنصر جو نظر آتا ہے وہ نماز کا عنصر ہے. بے شک. کہ امام علی مقام نماز کی حالت میں آپ اپنی جان آفرین کے سپرد کر رہے ہیں. حبیب ابن مظاہر کو دیکھیں، دیگر جو آپ کے اصحاب ہیں ان کو دیکھیں کہ آپ ادھر جنگ ہو رہی ہے، ادھر امام علی مقام نے اذان دی تو وہ جنگ کو چھوڑ کر وہاں سے نماز کی مہلت مانگ کر کہ مجھے آقا نے بلایا ہے، آقا امام حسین نے بلایا، وہ اس طرف آ رہے ہیں. اس کو آج کا مسلمان وہ اس کے برعکس کیوں جا رہا ہے؟ جی آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا ہے کہ کربلا میں جو نماز کی اہمیت نظر آتی تھی وہ آج ہمیں اس کی اہمیت نظر نہیں آتی. تو
اس کا جواب میں یوں دوں گا کہ جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ جب زوال آیا ہے تو زوال نے ہماری زندگی کے ہر شعبے کو ڈسٹرب کیا ہے، اور اب تو ہم جس زمانے میں بیٹھے ہیں اس زمانے میں زوال کلی طور پہ ہے، یعنی ہم یوں نہیں کہہ سکتے کہ زوال نے ہماری زندگی کے اس شعبے کو ڈسٹرب کیا ہے تو یہ شعبہ ابھی تک سلامت ہے، اپنی اصل پر قائم ہے، بلکہ زوال کلی طور پر آ چکا ہے۔ تو اس کے اندر آپ دیکھیں کہ جب نماز کو ہم نے ایک رسم بنا لیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ زوال آیا ہے تو زوال نے اس شعبے کو بھی، عبادات کے شعبے کو بھی رسم کے طور پہ ہمیں باور کرایا ہے۔ تو یاد رکھیے جب رسم ہوتی ہے نا، کوئی بھی رسم ادا کی جاتی ہے، جب رسم عبادت رسم بن جائے تو اس کے اندر سے اصل روح ختم ہو جاتی ہے۔ وہ جو نماز کا اصل روح تھی، مقصد تھا کہ وہ بندہ جب اللہ کی حضور کھڑا ہو تو اپنے آپ کو اللہ کی حضور سامنے، اللہ کی حضور پائے، اور وہ جو حدیث پاک کا مفہوم ہے نا کہ آپ نماز یوں ادا کریں کہ جیسے آپ اللہ کی ذات کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ اتنا نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا کریں کہ آپ یوں سمجھے، تصور کریں کہ وہ ذات ہمیں دیکھ رہی ہے۔ تو یہ نماز کی روح تھی۔ آج اب دیکھیں اللہ ماشاءاللہ بہت کم لوگ ہوں گے جو اس روح سے واقف ہوں گے۔ ہم اکثر لوگ، نوجوان ہوں، بوڑھے ہوں، بچے ہوں، ہم نماز کو ایک پریکٹس کے طور پہ ادا کر رہے ہوتے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہم کون سے الفاظ ادا کر رہے ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کر رہے ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا مانگ رہے ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، حضور علیہ السلام کے اوپر درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ بس ایسے ہم نے شروع کیا اور 2-3 منٹ کے اندر ہم نماز سے خارج ہو گئے، نکل گئے۔ ہمیں پوری نماز کے اندر کسی ایک لفظ کے اوپر بھی رک کر ہمیں غور کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو آپ یاد رکھیں کہ جب نماز کی یا عبادت کی اصل روح ختم ہو جاتی ہے، وہ صرف رسم رہ جاتی ہے، تو رسم ایک نسل کے اندر چلتی ہے یا 2 نسلوں کے اندر چلتی ہے۔ آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ امام علی مقام کے پیغام کو، جلوس کو، جلسوں کو، مجالس کو اور پھر نماز کو ایک بطور رسم آپ نے جو کہا ہے، بڑی خوبصورتی کے ساتھ پچھلے سوال کے ساتھ آپ نے اس کو جوڑا ہے۔ میں اس کو پھر واپس آپ کو واپس وہیں لاؤں گا کہ آج کا جو مسلمان ہے وہ پیغام کربلا کو بھلا کیوں بیٹھا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے نا کہ ہم نے جب پیغام کربلا کو اصل نہیں لی، اس کی روح کو نہیں لیا، جب اس کی روح کو نہیں لیا تو وہ بھی ہمارے سامنے ایک رسم بن گیا۔ اور رسم کے اوپر میں جیسے کہہ رہا تھا کہ رسم کے اوپر ایک نسل چل سکتی ہے یا 2 نسلوں کے اندر رسم چل سکتی ہے۔ ایک مثال کے طور پہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ جیسے پریکٹس ہوتی ہے، آپ پریکٹس اگر کسی میدان میں بھی کریں، کوئی اگر کھلاڑی میدان میں، کھیل کے میدان میں پریکٹس کرتا ہے تو وہ بھی پریکٹس کرتے کرتے بالآخر اس کا جی اٹھ جاتا ہے، تھک جاتا ہے۔ تو جب اس کا حاصل حصول بندے کو نہ نظر آ رہا ہو، اس کی اصل روح نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے، تو بندہ اس سے پھر آہستہ آہستہ دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر جب بندہ خود دور ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس کی آنے والی نسل کا آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ پھر کدھر جائے گی۔ ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا ہے کہ پچھلی 2-3 نسلوں سے بس یہ ایک رسم کے طور پہ نماز ادا کی جا رہی ہے، اس کی اصل روح کوئی نہیں سمجھا رہا یا اصل روح تک کوئی پہنچا نہیں رہا، تو پھر نماز ایک رسم بن گئی ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارا آہستہ آہستہ ماحول ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اب مسجدوں میں دیکھیں، اتنی بڑی مسجد، اتنی عالیشان مسجد ہوتی ہے لیکن نمازیوں کی تعداد 5, 10, 15, 20 ہوتی ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر عبادات کی اصل روح ختم ہو گئی۔ کیا بات ہے! اصل روح ہماری، جو اصل روحانیت تھی، خشوع تھا، خضوع تھا، وہ ختم ہو چکا ہے۔ یہاں افتخار عارف کا ایک شعر ہے، وہ کہ کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے، کیا بات! کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے، موت رسوا ہو چکی ہے، زندگی سجدے میں ہے۔ کیا موت رسوا ہو چکی ہے، زندگی سجدے میں ہے، اور وہ جو ایک سجدہ علی کا بچ رہا تھا وقت فجر، وہ جو ایک سجدہ علی کا بچ رہا تھا وقت فجر، فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے۔ کیا بات! فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے۔ اب صاحب سیکنڈ لاسٹ کویسچن آپ سے، کربلا نے ہمیں 2 سوچیں دی، ایک سوچ یزیدی فکر دی، دوسری حسینی فکر دی۔ یہ ہر صاحب ممبر اس کو بیان کر رہا ہوتا ہے کہ ہمیں 2 سوچیں ملی ہیں، ہمیں 2 سوچیں ملی ہیں، وہ اپنے تئیں اس کو ایکسپلین بھی کرتے ہیں۔ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ کیا ہے کہ یزیدی سوچ
یزیدی فکر کیا ہے اور حسینی کردار اس کی پہچان کیا ہے؟ یہ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے آج کے پوڈ کاسٹ جو ہے اس کا بہت ہی بہترین اور بہت اچھا سوال ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ دو سوچیں ہیں، جو یزیدی سوچ اور حسینی سوچ۔ یہ سوچ کوئی آج کل کی یا 1400 سال کی سوچ نہیں ہے، یہ بلکہ طبیعتوں کے اندر ازل سے یہ سوچ رکھی گئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے کہ اب جس زمانے میں ہم بیٹھے ہیں، اس زمانے کے اندر یا ہمارا جو ایک 100-150 سال کا عرصہ دورانیہ گزرا ہے جب سے اسلام کے اوپر زوال آیا ہے، تو جیسے اسلام کے اوپر زوال آیا تو ہم نے عبادات کو، یا اب یوں سمجھیں کہ اسلام کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ وہ کیا ہے؟ ایک حصہ مسجد کے اندر کا حصہ ہے، دوسرا حصہ مسجد کے باہر۔ اب مسجد کے اندر جب بندہ داخل ہوتا ہے تو وہ بندہ کامل مسلمان نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کے اندر اس کی گردن جھکی ہوئی ہوتی ہے، یعنی اس کے وضع قطع سے آپ دیکھیں تو وہ آپ کو ایک مکمل مسلمان نظر آ رہا ہوتا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جیسے ہی وہ مسلمان نماز سے فارغ ہو کر جوتی پہن کر مسجد کے دروازے سے باہر قدم رکھتا ہے تو وہ جو اس کے اندر مسلمانی نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ مسلمانی کو بھی مسجد میں چھوڑ کے آ جاتا ہے۔ اب یہ جو مسجد کے اندر کا مسلمان اور مسجد کے باہر کا مسلمان ہے، یہ بیسیکلی اصل میں آپ یوں سمجھیں کہ مسجد کے اندر حسینیت ہے اور مسجد کے باہر ہم نے یزیدیت کو جگہ دی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہم وہ جیسے یزید اپنے دور میں کہتا تھا نا کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، آپ متقی پرہیزگار انسان ہیں، آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، واعظ و تبلیغ کریں، لوگوں کو راہ ہدایت دکھائیں، اپنے مریدین کریں، بیعت کریں۔ تو مسجد کے باہر کا جو سسٹم ہے، معاشرے کے اندر، معیشت کے اندر، جو عدالت کے اندر اور حکومت کے اندر، اسمبلیوں کے اندر، وہ جو کچھ بھی ہے وہ میرے حوالے کریں۔ یعنی ایک اس کی سوچ تھی نا، وہ یزیدی سوچ، وہ آج اس زمانے کے اندر بھی وہی سوچ چل رہی ہے کہ ہم بدقسمتی سے نہ چاہتے ہوئے بھی مسجد کے اندر حسینی مسلمان ہوتے ہیں، اور مسجد کے باہر کا ہمارا حال یہ ہے کہ وہاں ہمارے اوپر یزیدی کی اچھائی ہوتی ہے۔ تو ہم نے دین کو جو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے کہ مسجد کے اندر اور دین ہے، مسجد کے باہر اور دین ہے۔ جب تک ہم اس سوچ کو ختم نہیں کریں گے، جو جگہ ہم نے اسلام کو مسجد کے اندر دی ہے اور جو مقام و مرتبہ دیا ہے، جب تک وہ مقام و مرتبہ ہم اپنے معاشرے کے اندر، معیشت کے اندر، سیاست کے اندر، اسمبلیوں کے اندر، ہر جگہ پر وہ حسینی اسلام کو جگہ نہیں دیں گے، اس وقت تک ہمارا حال ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ کیا بات ہے افضل، آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا کہ مسجد کے اندر ہمارا کردار حسینی ہے، اور جبکہ مسجد سے باہر جب ہم نکلتے ہیں تو ہمارے اندر وہ یزیدی سوچ جو ہے وہ پھر سے پنپنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ صاحب، آخری سوال آپ سے کہ آج یہ جو 3-4 سوالات میں نے آپ سے کیے، ان چاروں کی روشنی میں کہ اصل درس کربلا کیا ہے، پھر کیا یہ رسم ہے، تو آپ نے کہا کہ ہاں یہ رسم بن چکی ہے اور ہمیں اس رسم سے نکلنا ہوگا اور روحانیت کی طرف جانا ہوگا۔ ہم نے نماز کو بطور نماز اسی طرح اپنانا ہوگا کہ اس کی روحانیت برقرار رہے، اور پھر یزیدی سوچ اور حسینی کردار میں بھی ہمیں فرق کر کے آگے بڑھنا ہوگا۔ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دیں گے؟ جی، آپ کے ناظرین کو آج کی اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے سے جو پیغام میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں، محرم الحرام ہر سال آتا ہے، ہم محرم الحرام کو ایک رسمی طور پہ گزار دیتے ہیں۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک ایسا لایا عمل طے کریں جس کے اندر ہم رہتے ہوئے ایسا کام کریں کہ ہم پورا سال محرم الحرام کی اس بابرکت اور ان برکتوں کو سمیٹتے رہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے آج کے مسلمان کو اپنی پوزیشن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے۔ دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے، وہ انبیاء جب اپنی امتوں کے اندر، یا ایک نبی آتا وہ اپنے امت کے اندر اپنا پیغام جاری کرتا اور امت کو ایک راہ ہدایت دیتا، اس کا دورانیہ ختم ہو جاتا، وہ انتقال فرما جاتے۔ اس کے بعد اگر اس قوم کو اوپر زوال آ جاتا یا وہ قوم رستے سے ہٹ جاتی
تو اس قوم کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہوتی، یا وہ نبی جو پہلا نبی اپنا نصاب لے کر آتا تھا، اپنی کتاب یا صحیفہ لے کے آتا تھا، اس کے اندر وہ جان نہیں ہوتی تھی کہ جس کے ذریعے سے وہ قوم اس کو استعمال کرتے ہوئے دوبارہ اپنے اس راہ کی طرف چلی جائے، اب یوں سمجھے کہ عروج کی طرف چلی جائے. ٹھیک ہے. یعنی اس قوم کے اندر پھر وہ صلاحیت نہیں ہوتی تھی، اس قوم کو ایک نئے نبی کا انتظار ہوتا تھا. وہ جو پیغام آیا وہ ایک محدود مدت کے لیے ہوتا تھا، قوم کے لیے، اور اس قوم کو اس نے ہدایت دی، وہ نبی چلے گئے. پھر اگر وہ قوم راہ ہدایت سے ہٹ گئی تو اس کو دوبارہ راہ ہدایت پہ لانے کے لیے ایک نئے نبی کی ضرورت پیش آتی تھی. یعنی جب تک نیا نبی نہیں آتا اس قوم کے اندر، وہ قوم دوبارہ راہ ہدایت کی طرف نہیں جا سکتی تھی. یہ تمام انبیاء کے ساتھ یہ سلسلہ رہا ہے. لیکن آج جس زمانے میں ہم بیٹھے ہیں، اور یہ ختم نبوت کا زمانہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. بے شک. اب ہمیں اپنی پوزیشن یہ دیکھنی ہے کہ جو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا نصاب لے کر آئے ہیں، یعنی اپنی کتاب جو قرآن مجید لے کر آئے ہیں، کیا یہ کتاب بھی اسی طرح ان صحیفوں کی طرح اور ان کتابوں کی طرح ہے کہ ان کو استعمال کرتی ہوئی وہ قوم زوال سے نہیں نکل سکتی تھی؟ تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ کیا ہمارا قرآن بھی اسی طرح ہے، یا ہمارے قرآن کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ اگر ہم قرآن کی طرف رغبت اختیار کریں تو یہ قرآن ہمیں وہ رستہ دکھا سکتا ہے جس کو ہم استعمال کرتے ہوئے اپنا زوال عروج میں تبدیل کر سکتے ہیں. تو ہم جس زمانے میں بیٹھے ہیں یہ زمانہ ختم نبوت کا زمانہ ہے، اور نبوت کے بعد، ختم نبوت کے بعد پہلی مرتبہ امت مسلمہ کے اوپر کلی طور پہ زوال آیا ہے. اب ہم نے اس زمانے کے اندر سب سے پہلے اپنی پوزیشن کو واضح کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ ہم اس زمانے میں بیٹھے ہیں کہ جس زمانے میں زوال کلی طور پہ آ چکا ہے، اور اس زوال کو ختم کرنے کے لیے کسی اور نبی نے نہیں آنا، بلکہ ہم نے اسی نبی کے، اپنے آخری نبی کی کتاب کو اور آپ کی سیرت پاک کو عمل میں لاتے ہوئے ہم نے اپنے زوال سے نکلنا ہے. تو اس کے لیے ہم نے پھر اپنا ایک لایا عمل اور قرآن سے نصاب لینا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ سے نصاب لینا اور رہنمائی لینا، اور آپ کی جو اہل بیت ہے اس سے رہنمائی لے کر ہم نے زوال سے نکلنا ہے. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس بوڈ کاسٹ کا جو سب سے اچھا میسج ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم اپنی پوزیشن کو سمجھیں اور اپنی پوزیشن کے اوپر اپنی زندگیوں کی لائے عمل بنائیں. لائے عمل بنانے کے بعد ان کے اوپر زندگیوں کو وقف کریں، اور وقف کرنے کے بعد اپنے آپ کو ایک مقصد انسان بنا کر میدان کربلا کو وہ جو پیغام امام حسین علیہ السلام نے دیا کہ جب بھی دین کو خون کی ضرورت پڑے یا مشکل وقت دین پر آئے تو ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی، اپنی وہ سب کچھ دین اسلام کے آگے پیش کرے، اور پیش کرنے کے بعد وہ دین اسلام کو دوبارہ زندہ کرے. بہت شکریہ آپ صاحب. ناظرین کرام، آج کے ہمارے پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ نوجوان قرآن اسکالر علامہ حافظ محمد عاصم صاحب موجود تھے. آخری ان کا جو پیغام ہے اس کو اگر احمد فراز کے اس شعر کی صورت میں بیان کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بے جانا ہوگا کہ جب بھی ضمیر و ظرف کا سودا ہو دوستو، جب بھی ضمیر و ظرف کا سودا ہو دوستو، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح. آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل نور علم آفیشیل 1 کو ضرور سبسکرائب کیجئے. اس پیغام کو دوسرے اپنے دوستوں تک پہنچانے کے لیے لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور دوستوں سے شیئر کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.